सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में ये मोहब्बत भरा सलाम। आप सबके इल्म में है, पिछले दिनों लिबिया के आर्मी चीफ जो है वो इस दुनिया से रुखसत हुए। और जैसे वो रुखसत हुए, मेरा ख्याल है किसी को उम्मीद नहीं थी। उनके साथ कोई 5 लोग और भी थे। और चंद दिन पहले इंग्लैंड में वहाँ पे कोई रैली थी या कोई लोग इकट्ठे हुए, और वहाँ पे कोई ऐसी धमकी थी कि या ऐसा कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल। और अब हुआ ये है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उन्होंने बाकायदा तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ राब्ता कायम किया, और उसमें भी इसी तरह का जो बताया जा रहा है, जो धमकी देने वाली कोई खतून है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब कुछ इस तरह की बातें की ताकि वो भी दुनिया से रुखसत हो जाए। पहली चीज़ तो ये है कि उसके बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। और फिर किसी जगह पे कोई प्रोग्राम बंदा कर रहा है कि वो जी गाड़ी में कोई धमाका करने का प्रोग्राम था, कोई प्रोग्राम कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जो बात आज के प्रोग्राम में करने वाली है वो ये है, आप सबके इल्म में है कि ज़ियाउल हक का त्यारा भी इसी तरह किसी हादसे का शिकार हुआ था, और आज तक पता नहीं चला जनाब कि हुआ क्या था वहाँ। किसी को कोई पता नहीं। बेनज़ीर को गोली मारी गई, बड़ी वहाँ पे खलबली मची हुई थी कि इंग्लैंड से पुलिस आएगी, फलां पुलिस आएगी, वो आके इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये करेगी, वो करेगी। बाद में पता चला कि कुछ भी नहीं मिला। इतनी देर हमारी जो पीपल्स पार्टी उनकी हुकूमत रही, असद राज से उनका मियाँ जो सदर है, कभी आपने उसके मुँह से सुना? क्योंकि ये लोग सियासत के लिए ऐसे बयानात भी देते हैं, और सियासत के लिए इनके नज़दीक जो भी किसी की ज़िंदगी है वो इतनी कीमती नहीं जितनी सियासत कीमती। मैं बिल्कुल आपको वो सही बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं, ये धमकियाँ दी जा रही है जी, कभी किसी जगह से, कभी किसी जगह से, इस तरह की अफ़वाहें छोड़ी जाती हैं। और मकसद आपको ही पता है कि पीटीआई पे पाबंदी लगानी है। इन्होंने तो चलो धमकी दी, पाकिस्तान में तो ऐसे लोग बैठे हुए जिन्होंने कत्ल करवाए, उनके ऊपर मुकदमा नहीं बना। इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, उसके ऊपर मुकदमा नहीं बना, वो केस किधर गया वो भी बता रहे। और भी कितने लोग आपने देखे, अरशद शरीफ देख कत्ल हो गया, उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं उस केस की कि क्या बना क्या नहीं बना, उल्टा उनकी फैमिली को भी परेशान करते रहे, कई कुछ होता रहा। वो भी आप सबके इल्म में। कितने बेगुनाह लोग जो हैं पाकिस्तान में कत्ल किए गए अभी तक, पिछले 3 साल में भी बेशुमार लोग। आपकी ये सीसीडी जो है, कल ही मैं देख रहा था कि एक ही घर के 5 अफराद को कत्ल कर दिया, और वो मार हो रही थी आग। कभी कोई बाप रो रहा होता है जी, सीसीडी ने आके कत्ल कर दिया। ये इस मुल्क की हालत है। एक जगह आप सिर्फ कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर ले तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। आज के दौर में एक चीज़ मैं वाज़ेह तौर पे आपको बता दूँ कि जो यहाँ पे इंग्लैंड में कत्ल की फ़र्ज़ करे इस तरह की तकरीर कर रहा है, तो उससे लोग कोई दिलचस्पी नहीं लेते, क्योंकि ना उनके पास इतने वसाइल होते हैं कि किसी को कत्ल तो दूर की बात है, किसी को चपेट भी मार सके। इतने बड़े बंदे को जो इतनी बड़ी जगह पे बैठा हो, जिसके पास पूरा सिस्टम है, 7 लाख फौज में से 3.5 लाख फौज इन लोगों की हिफाजत पे लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है पता नहीं कितने लाख। तो ये सिर्फ एक बहाना होता है कि हमारे जी इस बयान की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। लेकिन एक अलहदा बात है, जो काम आपने किए होते, मैं आम आदमी की बात करता, उसका ज़मीर भी उसे बता रहा होता कि तेरे ऊपर कोई ना कोई हिसाब आने वाला है, कोई काम तेरे। मैं एक वो ड्रामा देख रहा था, वो तो वो एक भागा आया, तो उसने कहा जी मुझे बाहर किसी ने मारा है। तो उसका वालिद कहता किसी गल तो ही मारिया होना, जी कौन किसी ने मारता। ये एक बड़ी अहम बात है। तो जब आपकी अपनी करतूतें अच्छी नहीं होंगी, फिर आपको हर वक़्त अपनी ज़िंदगी की भी फ़िक्र होगी। अपने जब आपने अवाम के साथ अच्छे सलूक नहीं किए होंगे, फिर आप कहेंगे मुझे हँसना भी चाहिए, मेरे ऊपर केस भी ना चले, और मैं जितने लोगों को मारता रहूँ, और आपके लिए कोई ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर दे, तो उसको जी हमारे जी जो गवर्नमेंट है वो बड़ी तेज़ी से हरकत में आ जाती है। ये सोचने वाली बात है।
یہ جتنے آج دیکھتے ہیں آپ کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو یہ کن لوگوں نے پالے ہوئے ہیں؟ کتنے بے گناہ لوگ روزانہ قتل پاکستان میں ہوتے ہیں، کتنے بے گناہ وہاں پہ جو لوگ ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے اوپر جب آپ نے ظلم کرنا ہے تو پھر آپ کو ظاہر ہے اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی واسطہ پڑتا رہے گا، مگر ان سے آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بیان دے دیتا ہے یا کوئی اس طرح کی بات کر دیتا ہے تو کوئی اس سے آپ کو پرابلم نہیں ہوتی۔ میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ کوئی بیان بھی دے، لیکن جس نے کوئی کام ڈالنا، اب ضیاء الحق کے اوپر جب کام ڈالا گیا تو کسی نے دھمکی نہیں دی تھی، کسی نے کچھ نہیں کہا تھا کہ ضیاء الحق کے لیے آنے والے دنوں میں اس طرح اڑا دیا جائے گا جہاز میں یا اڑ جائے گا یا کچھ بھی، کسی نے کوئی ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے۔ بے نظیر ہے، اس کے اوپر پہلی دفعہ حملہ ہوا، اس کو میسج گیا، وہ نہیں بچی، دوسری دفعہ اس کا بھی کام ہو گیا، لیاقت علی خان مر گیا۔ تو پاکستان میں یہ دیکھیں، میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، جو آپ نے بونا ہے وہی کاٹنا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہیں گے اور لوگ آپ کے لیے بڑی اچھی سوچ رکھیں گے، یہ بھول جائیں آج کے دور۔ اور پھر سیاسی جماعتیں جو بیانات دیتے ہیں وہ کچھ اور حالات ہوتے ہیں، سیاسی لیڈر جب بیانات دیتے ہیں، اب وہ شہباز شریف کہہ رہا تھا، شہباز شریف کہ میں زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، اس کے اوپر کیس ہونا چاہیے تھا کہ زرداری کو گھسیٹے گا۔ اور شیخ رشید نے بلاول کی کوئی انسلٹ کر دی تھی، اس کے اوپر کیس ڈال دیا تھا۔ حالانکہ اگر سندھ میں آپ دیکھیں اتنے زیادہ ظلم ہوتے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی کسی کی دلہن اٹھا کے لے جاتا ہے، کوئی کسی کی عورت اٹھا کے لے جاتا ہے، کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، اپنی جیلیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، انسانوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر سلوک وہاں پہ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی زندگی کے لیے سیفٹی چاہتے ہیں، عوام کی زندگی کے لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں، ان کے لیے کیڑے مکوڑے جانور ان سے زیادہ کوئی چیز۔ کہیں سے آپ کو کوئی خبر ملتی ہے، کہیں سے کئی خبر ملتی، تو یہ ڈبل معیار ہے۔ وہ ڈاکٹر اسرار جس طرح کہتا تھا کہ سب سے بڑی منافق قوم پاکستانی، تو یہ ہے منافقت۔ اپنی زندگی ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے، لیکن آپ کے پاس جب طاقت آتی ہے تو دوسری کی زندگی کے ساتھ آپ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے کی زندگی کو کھلونا بنا دیتے ہیں۔ جب تک آپ لوگ قوم سے پیار نہیں کریں گے تو قوم نے کہیں تو بڑھاس نکالنی ہے، کوئی نہ کوئی بات تو انہوں نے کرنی ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ اس قابل قوم ہے، اگر اس قابل ہوتی تو آج آزادی کی زندگی نہ گزارتی۔ 70 سال بعد بھی یہ آج بھی درندوں کے پنجوں میں ایسے جھگڑی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ رہے کل وہ پنجاب اسمبلی میں کس طرح وزیر تھے، مشیر تھے، کس طرح ان کو دھکے مارے جا رہے تھے، کس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس قابل نہیں یہ قوم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی قوم سے یہ لیڈر پیدا ہوتے ہیں، اور یہی لیڈر جو ہے ان کے آگے پیچھے ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگتے دوڑتے اور جانے دے دیتے، اور بعد میں کہتے ہیں یہ شہید ہو گیا۔ بعد میں یہ سیاسی لیڈر ان کو بتا رہے ہو کہ اس نے پارٹی کے لیے جان دے دی، اس نے دے دیا۔ آج بھی بے شمار ایسے کیس آپ کے سامنے۔ تو فیلڈ مارشل صاحب ہے، اگر آپ کے کام اچھے ہوں گے تو آپ کے متعلق لوگ اچھی رائے رکھیں گے، لیکن آپ جب ظلم کریں گے، جب آپ ان لوگوں کو لے کے آئے، ان لوگوں کو مسلط کیا ہوا جن کے اپنے ریکارڈ ٹھیک نہیں، جن کے اپنے حالات ٹھیک نہیں۔ یہ میں دیکھ رہا تھا، وہ خاتون جو ہے ہائی کورٹ کی، زمینوں کے بارے میں اسے یاد آ گیا، حالت دیکھے ان کی، سوچ دیکھے ان کے دماغ دیکھے جاہلوں۔ سی سی ڈی نے اتنے بندے قتل کر دیے، وہاں پہ ان کی زبانوں پہ فالج گرے ہوئے، انہوں نے بے گناہ لوگوں کو مار دیا۔ جان سے زیادہ ان کے نزدیک پراپرٹی کی ہے، جان سے زیادہ ان کے نزدیک یہ بلڈنگیں، یہ مکان، یہ سب، کیونکہ اس چیف جسٹس جس نے اس طرح کا بیان دیا، لوگ مر گئے، لوگ غرق ہو گئے زمینوں کے چکر میں، اس کا کوئی اس میں مفاد ہوگا، کوئی مافیا ہوگی جنہوں نے اس کو کہا ہوگا یہ اب آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ میں آپ کو بتا، خود یہ کیسوں کے جو عدالتوں میں جاتے تھے، سول جو بھی کیس ہوتے وہ دیکھ رہے کتنے سال لگ جاتے ہیں، اور سب کو پتا پٹواری جو ہے وہ ہیرا پھیری کرتے، سب کو پتا پٹواری 2 نمبر ہے، سب کو پتا کہ ایک سے ایک بڑا حرام خور پٹواری ہے، تحصیلدار وہاں پہ بیٹھا ہوا جو لوگوں کی زمین ادھر سے ادھر کرتا ہے، وہ کھاتے پیتے عیش کرتے۔ اس جج کو بھی پتا ہے، مگر کیونکہ
रामखोरों के टोले ने कहा होगा कि आप जनाब मोहतरमा ये काम कर डाले, उसने कर दिया। हो सकता है ये ऊपर वाली सरकार भी तो कब्जा ग्रुप ही है ना सारे बैठे हुए। हो सकता है ये मरियम ने खुद ही करा दिया, वो जाती उम्र ये बिलावल हाउस इनके पास पता नहीं रजिस्ट्रियाँ है कि नहीं है, तो खुद ही गेम डाल दी हो के ये ना कोई हमारे लिए मुश्किल पैदा है। क्योंकि जो आपके सामने फिल्म चल रही है वो पीछे नहीं चल रही, पीछे कुछ और चल रहा है। तो आज के हालात में मैं हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ, जैसे ही ये सोशल मीडिया खोलते हैं एक से एक बड़ी तकलीफें वहाँ पे लोगों की हालत देखी जाती है। उनकी वीडियो देख के अफसोस हो रहा होता है। कहीं पुलिस वाले हैं वो चुपेड़े मार रहे हैं, कहीं फौजी चुपेड़े मार रहे हैं, कहीं फौजी तशद्दुद कर रहे हैं, कहीं पुलिस वाले कर रहे हैं, कहीं आम आदमी कर रहा है। तो खुदा का शुक्र करते हैं कि यार यूरोप में बैठे हुए इज्जत के साथ, जहाँ पे पुलिस वाला भी आपको सर कह के मुखातब करता है। यूरोप जो किया वो अलग बात है। ये फ़र्क है इंसानियत में। आप देख ले वहाँ पे जो मैं अक्सर बताता रहता हूँ, वो लड़की है वो पढ़ने जाती है, वो स्कूल टीचर उसे इस्तेमाल कर रहा है, मौलवी के काबू की आ गई वो छोड़ता नहीं। वो कहाँ जाए, वो कहीं भी जाके बेचारी आखिर सोशल मीडिया पे आते हैं, मगर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। वजह ये कि इनके हाथ बड़े लंबे हैं। दूसरों के साथ जो ताकतवर है जो मर्जी करता रहे, अपने लिए जी हमें धमकी दे दी, ओए 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 मेरी नींदें उड़ गई। वो इतना बहादुर बंदा तू, वो फील्ड मार्शल इंडिया के साथ जंग लड़ी, धमकी से डरने की कौन सी जरूरत है? ये बताओ मुझे, क्या जरूरत है? आप तो कहते कि मैंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। हर जगह पे इस तरह की बातें जी। रियासत जो है वो जिहाद का हुक्म, पहले रियासत में जिन लोगों को मुसल्लत आपने किया पहले उनके बारे में बताओ कि ये है इस काबिल, अपनी ईमानदारी से पूछ बताओ। इनमें से एक ही बंदा इस काबिल है कि वो वहां पे आकर वजीर मानता है। ये एक ही बंदा इलेक्शन जीत के आया वहां। हर बंदे के ऊपर कोई ना कोई केस पड़ा हुआ है। यहां से शुरू करो। तो अपने बयान देने से पहले पता नहीं, मैं तो हैरान हूं। वो कहते ये इनके वालिद साहब मौलवी थे, पता नहीं उन्होंने कौन सी तरबियत की कि एक बंदे को यही नहीं पता लगता कि एक चोर है, एक शरीफ आदमी है। इन चीज़ों को नहीं पता चलता। हैरानगी की बात है। हालांकि चले आज के मौलवी तो बेड़ा गर्क हुआ उस वक्त तो कुछ ना कुछ शराफत थी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी, मगर मेरा ख्याल है कि उस वक्त भी बेड़ा ही गर्क था। तो जनाब इसलिए सॉरी ये मैं बता दूं कि ये पाकिस्तानी कौम जो है इस काबिल नहीं कि किसी को, किसी बड़े बंदे को, वो पता नवाज शरीफ को जूता मार दिया था तो मुसीबत बन गई थी। ये आपके जो आका है ना, जिनके पास जा जाके 2-2 घंटे मीटिंग करते हैं, जब उनको बंदों की जरूरत नहीं होती वो कहते हैं फारग कर दो। वो फारग वहां से करते हैं। ये लीबिया का किसी लीबिया के बंदे के पास इतनी पावर है कि वो जहाज फजा में नहीं। तो जिनको आपकी ज़रूरत, जब आप उनकी बात नहीं मानते उस वक्त आप फारग। और फिर वो कहते हैं यार ये बेहतर ये है कि आपने कई दफ़ा देखा ज़ियाउल-हक को या कई बेशुमार लोग दुनिया में ऐसे फारग किए गए। तो जनाब घबराने की बात नहीं है और मेरे हाल अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि वो प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नदी मुबारक सानी केस, इसमें सबसे पहले नाइन ब्रदर्स टीवी ने आपको बाकायदा खबर भी दी थी कि उम्र कैद की सज़ा दी गई है और भी 3 साल की कैद की सज़ा दी गई। इस बार कल मैं देख रहा था कि जो जमात-ए-अहमदिया के सरबराह है उन्होंने भी अपने इज़हार ख्याल किया है। ये सुनते हैं, ज़रा इसी पे बात करेंगे। जी 2 दिन हुए वहाँ जो एक मुकदमा चल रहा था मुबारक सानी साहब का, उनको अदालत सेशन जज ने उम्र कैद की सजा सुनाई है कि इल्ज़ाम ये कुरान करीम रखा हुआ था, इसे पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। ये अब अदालतों का हाल है, इनसे क्या बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। इस फैसला पर तो गैरों ने भी लिखा है कि क्या मज़े का खेज फैसला है। वो बात
مولویوں نے عمومی طور پر بڑا اس کو سراہا جا رہا ہے، بڑے فیصلے کو، اور بڑی تعریف کی جا رہی ہے جج کی. لیکن انصاف پسند جو لکھنے والے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں، بعض لوگوں کو مذاقیہ انداز میں لکھا ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن کریم پڑھتا ہے اور رکھا ہوا گھر میں اور بچوں کو پڑھاتا ہے. تو یہ بہرحال ان نام نہاد علماء اور ان کے چیلوں کا حال ہے. اگر حکومت کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی ان مولویوں کے پیچھے چل کر اسی بات پر بعض جگہ عمل کر رہی ہے. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جلد پکڑ کے سامان فرمائے. اچھا، یہ بڑی ویسے عجیب بات ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے دور میں، سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہاں ہم یورپ میں رہتے ہیں اور کئی دفعہ یہاں پہ لوگوں کی کال آ جاتی ہے پاکستان سے، کبھی خواتین کی آ جاتی ہے. وہ فیس بک پہ بھی کئی لوگ لکھتے رہتے ہیں اگر ہم نے آن لائن قرآن مجید پڑھنا تو ہم سے پڑھے، اگر آپ کے بچوں نے پڑھنا ہے. لیکن وہ فری نہیں پڑھا رہے ہوتے. یہ بھی ایک بڑی آپ کو میں پوائنٹ والی بات بتانے لگا. اس کے وہ باقاعدہ کوئی نہ کچھ ہدیہ لیتے ہیں یا جو بھی اسے آپ کہہ لیں پیسے لیتے. یہ جو کیس ہے جس کے بارے میں جماعت احمدیہ کے سربراہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اب قرآن پڑھنا یا پڑھانا دنیا میں کہیں بھی جرم نہیں ہے سوائے پاکستان. آپ کو اور کسی ملک میں اس طرح کا مسئلہ نہیں ملے گا. اگر کہیں پہ ملے گا بھی، فرض کرے بنگلہ دیش ہے تو وہاں بھی یہ پاکستانی علماء جو ہیں وہی جا کے کوئی اس طرح کا فتنہ اور فساد کا بندوبست کریں گے اور کرتے ہیں. یہ نہیں کہ نہیں کرتے. اسی طرح انڈیا میں بھی انہوں نے کوشش کی، وہاں کیونکہ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے کہا نہیں جی جو مذہب ہے اس کو لہذا رہنے دیں، اس کو سیاست میں نہ ملائیں، اور ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں دے سکتے. ادھر اگر ذرا سا بھی کوئی انڈیا میں مسئلہ ہو جائے، پچھلے دنوں وہ عورت کا نقاب بھی آپ نے دیکھا ایک منسٹر نے، تو اس پہ طوفان آیا ہوا تھا. میں مریم کی تقریر بھی سن رہا تھا، وہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اور وہاں اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم وہیں بھی اپنی سیاست کا آغاز کر دیتے اور شور ڈال دیتے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے. اگر وہاں پہ نقاب کھینچا گیا تو لوگوں نے وہ برا سمجھا. یہ ایک اہم پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں پہ قرآن پڑھایا گیا یا پڑھا گیا تو اس کے اوپر کیس ڈال کے تو عمر قید کی سزا سنا دی. یہ سوچنے والی بات ہے. اور یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں، وہ پاکستان میں اگر غور کرے آپ تو وہاں پہ جو مدرسے بنے ہوئے ہیں، جس کے لیے آج کل ان کو ایک اور پریشانی بنی ہوئی ہے کیونکہ ان کا روزگار ہے وہ مدرسے، وہاں سے مال شال آتا ہے. پچھلے دنوں ہی میں ایک شادی پہ گیا ہوا تھا، یا وہ کہتے سب سے زبردست بزنس جو ہے یہ مذہب کا پاکستان میں ہے، اور اس سے لوگ جو مولوی ہیں وہ صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں. صرف مولوی نہیں، سیاستدان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور مذہب کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. اور اگر آپ اس میں مذہب کا تڑکا لگا لیں تو اس میں پھر تھوڑا سا لوگوں کا جو رجحان ہے، جو توجہ ہے وہ آپ کی طرف ہوتی ہے. لیکن مذہب کے مطابق لوگ کام کوئی نہیں کر رہے. میں کل ہی دیکھ رہا تھا وہ لاشیں نکال کے انسانوں کی جو ہے وہ کھلا رہے ہوٹلوں میں. کوئی گدھے کا گوشت کھلا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. اتنی چیزیں ہوتی ہے، کس پہ بندہ پروگرام. لیکن جو یہ کیس مبارک ثانی والا ہے یہ واقعی بہت تکلیف دہ ہے. یہ جرم نہیں ہے. ایک بندہ، ہاں پاکستان میں آپ کوئی جرم کرے، یہ بڑے بڑے قاتل جو ہیں یہ پھر رہے ہوں گے، بڑے بڑے چور پھر رہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. بڑے بڑے مجرم پھر رہے، ان کے پاس پاور ہے، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا. لیکن قرآن پڑھنے اور پڑھانے پہ آپ اب سزائیں دیں گے. جج اگر جس نے بھی یہ کیس کا فیصلہ دیا ہے، میرا خیال اس سے ذرا پوچھے کہ آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ آپ نے کبھی قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ اس جج سے ویسے ہی میرا ہی سوال ہے. اگر پڑھا ہوتا تو یہ عدل پہ فیصلہ کرتی، یہ انصاف پہ فیصلہ کرتی.
اس کو پتہ ہوتا کہ عدل انصاف قرآن مجید میں کس طرح اس کا ذکر کیا گیا، مگر کیونکہ خود یہ لوگ جو ہے، اب آپ جس چیز کا فیصلہ دے رہے ہیں خود آپ نے وہ پڑھا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں اس میں لکھا کیا ہے۔ تو پاکستان میں اکثر ہم بتاتے ہیں جھوٹی گواہی جو لوگ دیتے ہیں، تو وہاں پہ اکثر وہ کہہ دیتے قرآن مجید اٹھاؤ، تو وہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں، وہ کون سی پرابلم، گواہ بکتے ہیں عدالتوں میں، جج بکتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ علماء ہے، دیکھیں جی وہ تو پریشر ڈالتے رہتے ہیں، علماء کے پاس اب پاور ابھی تک ہے، لیکن آہستہ آہستہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح اس پاور کو ختم کیا جائے یا ان میں دراڑ ڈال دی جائے۔ کوشش مکمل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو بعد کا مسئلہ ہے، یہ نہ ہو کہ گورنمنٹ ہی چلی جائے، کیونکہ یہ جو مدرسے ہیں فضل الرحمان کے فرض کرے، پچھلے دنوں میرے ایک ساتھ صاحب پروگرام کرتے کہتے ان کے پاس سیٹیں بڑی کم ہیں، اتنی سیٹیں نہیں ہیں، مگر اس کے بعد جو 70,000 لوگ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے، ان کو سڑکوں پہ لانے کے لیے، اور اگر ان سے پوچھے کہ آپ نے قرآن پڑھا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وجہ اس کی کہ اگر انہیں قرآن کی صحیح تعلیم دی ہوتی وہ سڑکوں پہ نہ آتے۔ اس پر میں ویسے کسی کی وکالت نہیں کرتا، مگر آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ دنیا بھر میں جو احمدیہ جامعہ بنے ہوئے ہیں وہاں بچے جاتے ہیں، وہاں پہ جو مربی تیار ہوتے ہیں، کبھی آپ ان کو سڑکوں پہ نہیں دیکھیں، کبھی آپ ان کو نہیں دیکھیں کہ کسی کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ واقعی قرآن پڑھتے ہیں، ان کو واقعی پتہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے، قرآن میں لکھا کیا ہے اور اسلام کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ مگر دوسری طرف آپ دیکھ لیں 25 کروڑ عوام، اور ان کو جی یہ کہتے جی ہم قرآن پڑھاتے رہے، جاؤ جا کے کسی کو بھی وہاں پہ جا کے پوچھو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا، تو جب اس کو پتہ نہیں ہوگا، اور ان کو ایسے لوگ چاہیے، ان کو ایسی عوام چاہیے جو جاہل ہو، جن کو عقل موت نہ ہو، کیونکہ وہ ان کے کام آتی ہے، ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اس میں بڑی پروٹوکول، بڑا خوشی ہوتی ہے جب آپ کو 10-20 بندے آگے پیچھے ہو، بڑا بندہ جو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت کنگ ہوں، وہ کسی نیک آدمی کے لیے آپ اس طرح کی سزائیں سنا لیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں، ابھی جو جماعت احمدیہ کے سربراہ انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا، وہ بھی مذاق میں بات کر رہے کہ دیکھو یار قرآن پڑھانے پہ یہ عمر قید کی سزا سنائی، انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو جب پتہ چل رہا ہے وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ رہے، وہ بھی کہتے ہیں یہ کس طرح کا فیصلہ کیا۔ تو یہ جب تک علماء کے کہنے پہ عدالتیں چلتی رہیں گی تب تک وہاں پہ عدل و انصاف نہیں ہوگا، تب تک وہاں سے آپ کو کوئی ایسی ٹھنڈی ہوا نہیں آئے گی پاکستان سے، کلمہ آپ مٹاتے ہیں، قرآن آپ پڑھنے نہیں دیتے، اس پر آپ کیس ڈال دیتے، عمر قید دے دیتے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے حالات کیوں نہیں پھر ٹھیک ہو رہے، جب آپ اللہ کا نام ہی نہیں لینے دیتے کسی کو، اللہ کے نام پہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ کوئی آپ پہ سلامتی بھیجتا تو اس کو آپ کو کہتے جی اس کے اوپر کیس ڈال دو، اور وہ لعنت بھیجے، کیا کرے؟ ایک سوال ہے ویسے سادہ۔ یہ حالات پاکستان کے کوئی آج نہیں ہوئے، اس پر بڑی محنت کی ہے، اس جہالت کا پودا لگانے میں کافی دیر سے لگے ہوئے تھے مولوی، اور اب وہ تڑپ رہے ہیں جب ان کے مدرسوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے۔ اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو ہمارے مدرسے جو ہے کہ اس میں کئی کام ہمارے تھے نکلتے تھے، جنسی زیادتی چلتی ہے، پھر مال آتا ہے، غریب اپنے بچوں کو دے آتے ہیں، وہ کہتے یہ ہمارے لیے بھی بوجھ ہے شاید کوئی، لیکن وہاں کے حالات دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان مدرسوں کا کیا فائدہ۔ کل میں دیکھ رہا تھا جی 10 بچوں نے جی اب وہ مبلغ بن گئے، وہاں پہ ان کی تصویریں آ رہی تھی سوشل میڈیا پہ، تو اتنے مدرسوں میں جتنے مبلغ وہاں بنتے ہیں اس کے نتائج آپ کے سامنے، اس کے میرا خیال ہے کہ ایک دن میں کئی نتائج نکلتے، ایک بھی نہیں، زنا،
چوری ڈکیتی ہر وہ کام وہاں پہ ہو رہا ہے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ جو ہمارے مدرسوں کے نتائج ہیں. یہاں تک کہ آپ نماز پڑھنے جاتے تو آپ کا جوتا محفوظ نہیں. یہاں سے آپ اندازہ لگا کوئی چیز باہر پڑی ہوئی ہے وہ محفوظ نہیں. میں دیکھ رہا تھا ایک اتنے ہم جی ختم نبوت کے مجاہد ہے. اچھا وہ قرآن پڑھنے پہ مبارک ثانی صاحب کو عمر قید دے دی. ایک افغانی اس کو جی پولیس نے گرفتار کیا کہ تم ہمارے پاس جو آج کل افغانستان کے لوگوں کے ساتھ. یہ کل کی بات ہے, میرے پاس ویڈیو بھی ہے. اس کی دکان پہ جوتوں کی دکان تھی, 1 منٹ میں صفائی ہوئی ہے. پوری ختم نبوت کی ٹیم ہی پڑ گئی اس کے اوپر. کوئی ادھر سے آیا, کوئی جو جس کی ہاتھ 1 پاؤں آیا 2 پاؤں آئے, جو جس کے قابو میں آیا. وہ ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے. میں آخر میں کوشش کروں گا کہ وہ ویڈیو آپ کو دکھائی جائے. اگر ہو دکھا سکے تو ضرور دکھائیں گے آپ کو, اگر نہ دکھا سکے تو معذرت چاہتے. یہ زبردست کام کیا اور پھر گھر جا کے میں نے ایسے چپٹا ڈالا, میں نے ایسے کیا, میں نے ہر غلط کام کے لیے. ان کو اب کون پکڑے گا؟ پچھلے دنوں ایک بوتلوں کا ٹرک الٹ گیا تھا, وہ 3 بندے مار کے انہوں نے کہا مٹی ڈالو بوتلیں پیو. وہ بوتلیں چوری کر کے لے. کہیں تیل آئل کا ٹینکر گر جائے, آئل اٹھانے آ جاتے ہیں, چاہے بعد میں آگ لگ گئی 200-250 پھڑک گئے, کوئی پرابلم. یہ قوم کو آپ نے دیا. اسی لیے تو کوئی صحیح تعلیم دے, جس طرح مبارک ثانی کیس ہے فرض, آپ کے لیے وہ مشکل پیدا کر دیتا ہے, کیونکہ آپ کے لیے جہالت کا جو دروازہ آپ نے کھولا ہو وہ بند نہیں ہونا چاہیے. فکر نہ کرے, بند نہیں ہوگا, ٹینشن نہیں لینی. جتنی زبردست آپ نے گیم ڈالی ہوئی ہے اس قوم کے لیے بیڑا گرک کرنے میں, یہ بھی فکر نہ کرے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے والی نہیں. اگر یہ ٹھیک کرنے والی ہوتی تو آج کر چکی ہوتی. لیکن جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر 2 نمبر کام میں ماہر ہے. اور باتیں یہ جی ہر محلے میں مدرسہ, ہر محلے میں پیر, ہر محلے میں قسمت بدلنے والا. کیا یار لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر. یہ ایک بندہ مشکل میں ہے اور اس کو گرفتار کیا, اور پولیس کا کام تھا کہ اس کی دکان کو سیل کرتے, بند کرتے. کہ بعد میں دیکھتی ہیں کیا ہے. انہوں نے بھی کہا اگر اڑا لو لے جاؤ, لوٹ مار کا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, پچھلے دنوں کپڑے کے بھی اسی طرح کی ویڈیو چل رہی تھی. وہ بھی لوٹ مار کی, جو بھی پکڑا گیا اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا, اس کی دکان پہ کر لیا, اور اسی طرح یہ سب کچھ چلتا ہے. تو جناب آپ کو جو آپ نے تربیت کی ہوئی بہت مبارک ہو. آپ کے جو لوگوں کے کارنامے وہ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں. لیکن یہ والا ظلم ہے کہ مبارک ثانی صاحب کو جس طرح جس جج نے بھی, اس جج سے یہ سوال ہمارا وہیں کا وہیں ہے کہ لوگ اس سے پوچھے کہ کیا آپ قرآن پاک کو پڑھتی ہو, یا آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کیا. یہ سوال ضرور کیا جائے گا. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور دیکھتے